السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے نا اصل میں دوسرے پارٹ میں نے بات کرنی ہے کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ نماز کیوں پڑھی جائے نا، تو اس کا ریلیجس پرسپیکٹو کہ دین میں ہمارے خدا نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کتنا زور دیا ہے نماز کے اوپر، اور اس میں سوال سب سے پہلا جو تھا وہ کیا تھا کہ میں نماز کیوں پڑھوں، یا اس کو بڑھا کے کہ میں اگر باقی سارے کام کر رہا ہوں، والدین کے حقوق پورے کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے پورے کر رہا ہوں، تو کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نماز چھوڑ بھی دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے حقوق ہیں، وہ معاف کرنے ہوں تو کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلے پارٹ میں بہت ڈیٹیل میں وہ دیکھ لیا تھا کہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی تھیں۔ آج جو ہے نا میں تھوڑا سا مذہب کو سائڈ پہ رکھ کے جو انسان کی نفسیات ہے نا، سائیکلوجیکل، انسان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اس کے اوپر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا سمجھ آئی ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ کو اینڈ پہ اپنے خالق سے، اللہ پہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ انسان کیسے کام کرتا ہے۔ یہ تو سائنس ہمیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد جا کے اب کچھ باتیں بتا رہی ہے، تو وہاں پہ میں اس کو سٹارٹ کروں گا، اور سوال وہی ہیں کہ نماز پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے، میں نماز چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ اور ایک جو سوال تھا میرے بچپن سے ایسے کافی ٹائم تک میرے ذہن میں رہ گیا تھا کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور واپس آ کے پھر وہی برا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف کہا گیا کہ نماز بے حیائی اور فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے کہ آم، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ سارے کام بھی چل رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوتا کس طرح سے، کہ اب خدا اور خدا کا رسول تو غلط بات تو خدا نہ خواستہ ہے، نعوذ باللہ، کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کہاں پہ مسئلہ ہے نا؟ تو وہ چیز مجھے اب جا کے سمجھ آئی ہے، اور میں آپ کو یہ تھوڑی سی ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان کی نفسیات کیسے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے نا دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ان سے میں سٹارٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے نا ایک چھوٹی بیٹی ہے میری، اس کے ساتھ یہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، کنڈر گارٹن جانا شروع ہوا، وہ جانے لگی، اور وہاں پہ کنڈر گارٹن میں کچھ بچوں کا جس طرح سے ہوتا ہے آپس میں کھیلتے ہوئے، کسی ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا یا کچھ کر دیا، تو اس کے ساتھ پہلی دفعہ کچھ ایسے ہوا کہ کسی نے اسے دھکا دے دیا یا تنگ کیا، تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی نا، تو ڈر گئی، گھر واپس آ کے جس طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، یا میں نے بچے تنگ کرتے ہیں یا اس طرح سے کر کے، تو کچھ وہ چیزیں سٹارٹ ہوئی۔ ہماری ادھر ٹیچر سے بات ہوئی ان کی، تو وہ ٹیچر نے ان کو کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ یہ نہ چیز ریپیٹ کیا کرے، یا ہم اس کو کہا کریں کہ یہ ایک اسٹرانگ بچی ہے نا، یہ ایک پاورفل بچی ہے۔ اور میرے ذہن میں فوراً جس طرح سے ہر دفعہ آ جاتے ہیں الٹے سیدھے سوال، میں آگے یہ کہنے سے یہ اسٹرانگ کیسے ہو جائے گی؟ مطلب وہ تو جو ہے سو ہے، اب وہ یہ بار بار کہے گی تو اسٹرانگ کیسے ہو جائے گی؟ بہرحال ہم نے کیا، اس کو ساتھ کہا، تو ہم نے خود دیکھا کہ اس کے اندر نا تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا ہے جب وہ کہتی ہے کہ میں ایک اسٹرانگ بچی ہوں، اور پھر وہ جاتی ہے اور پھر وہ باقی بچوں کے ساتھ کرتی ہے، تو تھوڑا سا بہتری ہونا شروع ہو گئی، میں چپ ہو گیا۔ تو پہلا پہلا تو یہ کام ہوا۔ پھر دوسری چیز کیا ہوئی کہ میں نے کہا شاید بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ میرے ساتھ خود کمپنی میں جس میں کام کر رہا ہوں، تو ادھر اب تھوڑا سا انہوں نے ایک پروموشن کی، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے آپ کو تھوڑا سا ٹریننگ لے لیں، کیونکہ اب ہماری کمپنی گلوبل ہے، اب سارے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ہم بات کرنی ہوتی ہے، اپنی چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں، ان کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، آپ وہ ٹریننگ لے لیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل۔ اب میں وہاں گیا، ٹریننگ لے رہا ہوں۔ ٹریننگ میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے ملک میں گئے ہیں یا کہیں پہ بھی گئے ہیں، تو ایک بہت بڑا ہال ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، اور نارملی کیا ہوتا ہے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ سامنے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یا اگر میں اپنی سب سے ایک بہت بڑی والی جو کانفرنس ہے جس پہ میں نے جا کے پریزنٹیشن دی تھی، وہ امریکہ میں تھی، اور امریکہ میں گیا وہاں پہ، اب وہ سائنٹیفک کانفرنس ہے، ادھر آپ دیکھیں کہ
इतना बड़ा हॉल है, बंदे भरे हुए हैं उसके अंदर, और बंदे भी आम बंदे नहीं हैं। उसके अंदर बंदे कौन से हैं? यूएस एयरफोर्स के बंदे हैं, उसके अंदर साइंटिस्ट हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, उसके अंदर नासा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत हाई फाई और पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। और वहाँ पे मैंने उनके सामने स्टेज पे जाके उनके सामने जो मैंने पेपर लिखा है, पब्लिश किया हुआ है, उसको मैंने जाके प्रेजेंट करना है और उसके बाद उनसे सवाल जवाब भी लेने हैं। और ये वो सिचुएशन होती है कि जब अक्सर औकात ये होता है कि बंदा स्टेज पर जब जाता है तो टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, आवाज़ कांपनी शुरू हो जाती है, या खुद ब खुद बंदे के कंट्रोल में वो चीज़ नहीं होती। तो वहाँ पे फिर गलतियाँ भी हो जाती हैं, बंदा सोच सही तरह सकता नहीं है, तो वो ऐसे बस हो जाता है, और वो जहन में भी ये चीज़ होती है। तो अब मैं जब ट्रेनिंग करने गया तो ट्रेनिंग मुझे ये करवा रहे हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्टर आया, उसमें बाकी सारी बातें भी बताई कि भाई ये चीज़ करनी होती है, ये चीज़ तैयारी करो अच्छी तरह और वो करो। लेकिन जो मुझे पॉइंट पता चला वो क्या था, कि वो पॉइंट फिर बता रहा है कि ना 3-4 हफ्ते पहले अगर आपके जहन के किसी गोशे में ये बात है कि भाई वहाँ जाके मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरी टांगें कांपेंगी या मुझे कुछ हो जाएगा, या मेरी आवाज़ कांपेगी या इस तरह का कुछ भी होगा, तो आपने 3-4 हफ्ते पहले अपने आप को ये जुमला कहना शुरू कर देना है कि भाई मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा। मैं ये फिर कहते कहते उसके ऊपर यकीन करना है, और उस पर यकीन करते हुए उस पर बढ़ते जाना है कि मैं करके दिखाऊंगा, और ये सिचुएशन हो जानी चाहिए ऐसी कि तैसी, मैं अब सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन दे के दिखाऊंगा। अब मेरे ज़हन में दोबारा वही वाली चीज़ आ गई कि ये क्या चक्कर है कि ये बंदा भी दोबारा वही बात कर रहा है। मैं तो कह था कि बच्चों के साथ शायद कुछ होता होगा, लेकिन उसने बड़े ही अच्छे तरीके से फिर बाद में समझाया कि ये सिर्फ कहने से इंसान के दिमाग पे क्या असर होता है। और वो चीज़ मैं आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ जिससे आपको समझ आएगी कि ये चल क्या रहा होता है इंसान के अंदर, और ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर कैसे किस तरह से काम कर रही होती है। तो जैसे बताया कि हमारा जो दिमाग है ना, हमारे दिमाग के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी समझने की और बाकी ये चीज़ें करने की चल रहा है, अभी तक एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता भी चल चुकी हुई हैं। और उनमें से एक बात क्या है कि इंसान के दिमाग के अगर मेजर दो हिस्से किए जाएं तो एक साइड पे उसका एक लाशऊर है, उसको क्या कहते हैं? सब कॉन्शियस माइंड, लाशऊर। और लाशऊर क्या है? कि वो एक ज़ख़ीरा है उन सारी बातों का, उन मेमोरीज का, वो ख्वाहिशात का, सोचों का, जो कि बचपन से लेके पैदा होने से लेके इकट्ठा होता जाता है और आपकी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता 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 और बड़ा होता रहता है। और ये एक पार्ट होता है जिसको आप लाशऊर कहते हैं या जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और ये वक्त के साथ साथ जैसे मैंने बताया बड़ा होता जा रहा है और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा हो गया, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तरबियत भी है, हालात व वाक़यात भी हैं, इसके अंदर वालिदैन ने तरबियत की है वो चीज़ें भी हैं, इसके अंदर जो असातिज़ा ने की हैं, उसके माशरे में जो बुराइयां हैं वो भी सीखी हैं, सारा कुछ किया है। इंसान सोचने समझने की उम्र से पहले ही ये चीज़ शुरू हो जाती है। फिर है इंसान का कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कि शऊरी ज़हन। शऊरी ज़हन में फिर क्या चल रहा होता है कि ये वो पार्ट होता है जहाँ पे इंसान सोच समझ के फैसला करता है। और अगर मैं दीनी लिहाज से देखूं, जिस तरह से मैं उस तरह से कहता हूँ रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया हुआ है, तो ये वो वाला पार्ट है जो जानवरों के पास नहीं है। कॉन्शियस माइंड के जज्बात को और वो सारी चीज़ों को साइड पे रख के बंदा खुद सोच समझ के आसपास की चीज़ें देख के उसमें फैसला करता है, और शऊरी तौर पे फैसला करेगा, खुद फैसला करेगा, जज्बात साइड पे रखेगा और बाकी सारे काम करेगा। उसमें होता है क्या? गैस करें, आपके जहन में क्या सवाल आएगा कि मैं अगर इस टाइम खड़ा हुआ हूं तो मेरा जो दिमाग काम कर रहा है उसमें शऊरी जो कॉन्शियस माइंड है कितना काम कर रहा है, और जो लाशऊर वाला है कितना काम कर रहा है? जहन में क्या नंबर आते हैं? आप हैरान रह जाएंगे
کہ انسان کا جو شعوری ذہن ہے، جس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جہاں ارادہ و اختیار ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے، وہ نارملی صرف 5% کام کر رہا ہوتا ہے. اور جو انسان کا لاشعور ہے وہ 95% کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ خود بخود ساری چیزیں چل رہی ہیں، جس میں وسوسے بھی آ رہے ہیں، جس میں خواہشات بھی آ رہی ہیں، جس میں باقی ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اب وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، اس کو میں سادہ الفاظ میں اسے کہوں تو فالو کرنے کے لیے یا آسان الفاظ میں بتانے کے لیے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ میرے دماغ میں ایک طرف ایک شرارتی بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کا کام ہی الٹے سیدھی چیزیں مجھے بتانا ہے، جس کا کام ہی مجھے تھوڑا سا گمراہ کرنا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مجھے وسوسے ڈالنا ہے. اور وہ پھولا ہوا ہے اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے اگر میں صحیح طرح فیصلہ نہ کروں. اور دوسری طرف ایک سادہ لو بچہ بیٹھا ہوا ہے جو 5% صرف کام کر رہا ہے، جو سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب میرا لاشعور مجھے کہتا ہے کہ میں جب پریزنٹیشن دینے اسٹیج کے اوپر جاؤں گا، میں نے تیاری بھی کی ہوئی ہے، لیکن سارے انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹانگیں کامتی ہیں، آواز کامتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو لاشعور ہے میرا، جب میں سٹیج پہ پھر جاتا ہوں تو یہ اس کے اوپر، شعوری ذہن کے اوپر پورا حاوی ہو جاتا ہے، اور میرے اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور میں اب کیا کروں گا کہ میں لاشعور کے ہاتھ میں چلا گیا ہوں، اب آٹومیٹک میری باڈی چلے گی، اور اس میں ہارمونز بھی ریلیز ہوتے ہیں، اس میں ایڈرینلن جو ہے وہ بھی ریلیز ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اب میں جلدی جلدی بات کرنے کی کوشش کروں گا، میرا سانس اوپر نیچے ہو جائے گا، میری ٹانگیں آگے پیچھے کانپنا شروع کر دیں گی، اور میرے الفاظ پہ میرا کنٹرول نہیں ہوگا، میں کچھ بھی بول سکتا ہوں وہاں پہ، اور وہ کنٹرول کیونکہ میرا لاشعور کے پاس چلا گیا. اب وہ کیا بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اب آپ کا شعوری ذہن ہے نا، تو جب میں پریکٹس کرنے کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب پریکٹس کرنی ہے یا مجھے یہ لفظ کہنا ہے کہ میں اچھی پریزنٹیشن دے کے دکھاؤں گا، یا میری بیٹی کو جو کہا گیا کہ بھئی یہ والا کام تمہیں کرنا ہے، کہ میں ایک اسٹرانگ بچی ہوں اور یہ میں نے بار بار کرنا ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ میں اپنے کانشیس مائنڈ کو جو نارملی 5% کام کر رہا ہوتا ہے اس کو میں ٹرین کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ جو سادہ لو بچہ ہے وہ اب پلٹ کے اس شرارتی بچے کو جواب دے رہا ہے، میں کر کے دکھاؤں گا تجھے. تو شرارتی بچہ جا جا جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ساروں کی ٹانگیں کانپتے ہیں، تیری کیوں نہیں کانپیں گی. یہ بچہ پھر پلٹ کے جواب دے رہا ہے، میں تجھے کر کے دکھاؤں گا. اور پریکٹس ہوتے ہوتے اینڈ پہ یہ بچہ اتنا مضبوط ہو گیا، جو سادہ لو بچہ، کہ یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ تیری ایسی کی تیسی میں تجھے پریزنٹیشن دے کے دکھاؤں گا. یعنی کہ انسان اس یقین کے درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ میں تجھے اب کر کے دکھاؤں گا. اب جب سٹیج پہ جاتے ہیں تو یہ جو سادہ لوگ میرا بچہ ہے دماغ کے اندر، مثال کے طور پہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ اس لاشعور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اب میرے باڈی کے اوپر میرا اپنا کنٹرول ہے، اب میں سوچ سمجھ کے بھی بات کروں گا، میری آواز بھی ٹھیک ہوگی، میرے ٹانگیں بھی نہیں کانپیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں جس طرح سے دینا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، وہ ہوگا. اب یہ بات مجھے انسٹرکٹر بتا رہا ہے، اور میرے ذہن میں کیا چیز دھماکہ ہو رہی ہے کہ ایک دم کہ نماز میں کیا کر رہا ہوں. میں جو 5 ٹائم فرض نماز کے لیے کم از کم جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، روز 5 دفعہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو سورت فاتحہ ہی اس کو دیکھ لیں. میں روز اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، شکر تیرے ہی لیے ہے، تو نہایت رحیم ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، تو آخرت کے دن کا بھی مالک ہے. میں صرف تیری عبادت کر رہا ہوں، میں صرف تیرے سے مدد چاہ رہا ہوں، اور آگے سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ. اور روز میں دعا کر رہا ہوں مجھے مغضوب ہونے سے بچا لینا، مجھے بھٹکنے سے بچا لینا، ضالین کہ مجھے راستہ بھٹک جانے سے بچا لینا. روز 5 دفعہ میرا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ لاشعور کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ والی چیز ہے. اور اس کے بعد جو خدا کا کلام ہے، میں قرآن پاک اس کے ساتھ ملا کے اس کے جواب میں پڑھ رہا ہوں، جو اللہ کی ہدایت ہے. اور میں روز وہ چینج کر کر کے، یا جس طرح سے صورتیں پڑھ رہا ہوں وہ میں روز اپنے دماغ کو بتا رہا ہوں.
تو یہ کیا ہونا چاہیے اصل میں نماز کی حقیقت سے، اگر ہم صحیح طرح سوچ سمجھ کے اس کو پراپر طریقے سے پڑھیں، کہ وہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ارادہ و اختیار میرے خدا نے میرے دماغ میں رکھا ہوا ہے، جو نارملی بہت کم ہوتا ہے، اس کو میں مضبوط کر رہا ہوں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر رہا ہوں، اور اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میرا لاشعور جہاں سے وسوسے آتے ہیں، جہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے، جہاں سے میرا تعلق کمزور کرتا ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو سادہ لو بچے والی جو مثال ہے، میرا شعوری ذہن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ روز میں 5 دفعہ کر رہا ہوں، کم از کم، اگر میں فرض نماز پوری طرح سے پڑھ رہا ہوں۔ اور بات یہی کہ جیسے ہی یہ دھماکہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو انسان کی سمجھ آتی ہے کہ دماغ کیسے کام کر رہا ہے، تو پھر آپ قرآن کی آیات کو لے کے بیٹھیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کے بیٹھیں، ایک ایک چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا پہلے پارٹ میں دین کیا کہہ رہا ہے، ریلیجس خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا کہا جا رہا ہے بار بار؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے بار بار؟ کہ اصل جو اجر ہے وہ کوشش کرنے کا ہے، یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا، اصل اجر کوشش کرنے کا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ یہ نماز ہے۔ کتنا بڑا بڑا میسج دیا جا رہا ہے! یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ انسان اب جا کے تھوڑا بہت اس کو سمجھ پایا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لگ بھگ 2500 سال پہلے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے اتنے پیغمبر آئے، اور پہلے دن سے حضرت آدم کے ٹائم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کو یاد کیا کرو، سجدے کرو، رکوع کرو۔ کتنی بڑی چیز ہے! آپ کو اپنے خالق پہ اب یہاں پہ پیار آئے کہ نہ آئے، کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ جو میرا سوال ہے کہ میری نماز سے اللہ کو کیا پہنچتا ہے، تو وہ کھل کے بات سامنے آ جاتی ہے۔ میری ٹکروں سے، میری ان چیزوں سے اللہ کو کچھ نہیں پہنچ رہا۔ اللہ میرے سے محبت ہی اتنا کرتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری یاد قائم رکھو گے تو خود ہی ٹھیک رہو گے۔ اگر بھلا دو گے، نماز چھوڑ دو گے، تو خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے، شیطان کے حوالے ہو جاؤ گے، لاشعور تمہارا اتنا مضبوط ہو جائے گا، تم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ اور اتنی محبت ہے خدا کو میرے سے، اتنی محبت ہے کہ پیدا ہونے کے بعد، شعوری ذہن آنے کے بعد، انہوں نے نماز فرض کر دی ہوئی ہے۔ خدا کو میری عبادت سے کچھ نہیں پہنچ رہا، مجھے ہی اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے مجھے جو ہے اپنے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ میری نماز سے اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے، میں نہ بھی پڑھوں، باقی اچھے کام کر لوں تو کیا خدشہ ہے، کیا ہو جائے گا، وہ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ جہاں پہ پھر ایمان کی اور شرک کی بات کی جا رہی ہے، وہ چیز مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیوں اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پھر بے حیائی اور فحاشی سے کیوں نہیں رک پا رہے؟ کیونکہ نماز کو پھر سمجھ ہی نہیں سکے۔ پھر وہ چند عربی کے الفاظ منہ سے نکالے جا رہے ہیں، لیکن سمجھا نہیں جا رہا کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سمجھانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے پھر مجھے۔ اور پھر یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہونا شروع ہوا، اثر زائل ہونا شروع ہوا، تو جو نماز پڑھی بھی جا رہی ہے اس کا فرق پتہ نہیں چلے گا، نماز کا فرق پتہ نہیں چلے گا۔ آہستہ آہستہ سب کانشیس مائنڈ کی طرف جاتے جائیں گے، اور پھر کانشیس مائنڈ سکڑتا جائے گا، اور پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خاص حد تک ڈھیل دی جاتی ہے۔ پھر انسان کو ہدایت ملنے کے بعد اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کھل کے میرا ذہن صاف ہو جاتا ہے کہ پھر یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، جب بندہ سوچے، اس پہ غور کرے، تو اتنی بڑی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی حقیقت کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس نماز حقیقی معنوں میں جس طرح سے ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب جو نیکسٹ پارٹس آئیں گے اس میں ہم مزید اس پہ غور کرتے رہیں گے۔ نماز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، اس میں کیا کیا اختیاری عمل ہیں، کیا کیا فکس عمل ہیں، تو نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے پھر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔